آج کل ہم لوگ یتیموں کا حق مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست کون؟ میں اور یتیم کا سرپرست نیز دوسرے محتاجوں کا سرپرست، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، یعنی یتیموں کی سرپرستی کرنے والے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں گے۔ اور یہ بشارت صرف یتیم ہی کے سرپرست کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو لاچار اور محتاج لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ کیا؟ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کا سب سے بدتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب کی قساوت اور سختی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی سنگ دلی کا علاج کرنا چاہے تو عملاً شفقت و رحمت کا کام کرنا شروع کر دے، ضرورت مند اور بے یار و مددگار لوگوں کی ضرورت پوری کرے اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کرے تو اس کی یہ سنگ دلی رحم دلی سے بدل جائے گی۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی یہ سنگ دلی رحم دلی سے بدل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے اللہ، میں دو کمزور قسم کے لوگوں کے حق کو محترم قرار دیتا ہوں، یعنی یتیم اور بیوی کے حق کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز کلام بڑا ہی مؤثر ہے، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ یتیموں اور بیویوں کے حقوق کا احترام کرو۔ اسلام سے پہلے عرب دنیا میں یہ دونوں سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ یتیموں کے ساتھ عام طور پر برا سلوک کیا جاتا اور ان کی حق ماری کی جاتی۔ اسی طرح عورت کا بھی کوئی مقام نہ تھا۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میری سرپرستی میں ایک صاحب جائیداد یتیم ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنے یتیم کے مال میں سے کھا سکتے ہو، بشرطے کہ اسراف نہ کرو اور جلد بازی سے کام نہ لو اور نہ اپنی جائیداد بنانے کی فکر کرو۔ یعنی کہ اگر کسی یتیم کا سرپرست مالدار ہے تو اس کو قرآن کی ہدایت کے مطابق کچھ نہ لینا چاہیے، لیکن اگر وہ غریب اور یتیم صاحب جائیداد ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے اور یتیم جو ہے وہ صاحب جائیداد ہے تو یہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے گا اور اس میں سے اپنا خرچ لے گا، لیکن اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے مال کو اس کے جوان ہونے سے پہلے جلدی ہضم کر دے۔ نیز وہ یتیم کی مال سے اپنی جائیداد نہیں بنا سکتا۔ خدا سے نہ ڈرنے والے بے ایمان لوگ یتیموں کے مال کو ہوشیاری کے ساتھ اپنی جائیداد بنا لیتے ہیں یا اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کی پوری جائیداد کو کھا پی کر اڑا دیتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے سلسلے میں یہی ہدایت دی ہے۔ جو اس حدیث میں بیان
ہوئی ہے۔ فرمایا اور یتیموں کے مال کیا؟ اور یتیموں کے مال نہ کھاؤ فضول خرچی کے ساتھ اور جلدی کرتے ہوئے ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے، اور جو مالدار ہو تو اس کو چاہیے کہ یتیم کا مال کھانے سے بہت بچے، اور جو غریب ہو تو اس کو یتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق کھانا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کن وجوہ سے میں اس یتیم کو مار سکتا ہوں جو میری سرپرستی میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن وجوہ سے تم اپنی حقیقی اولاد کو مار سکتے ہو، خبردار اپنے مال کو بچانے کی خاطر اس کا مال برباد نہ کرنا اور نہ اس کے مال سے اپنی جائیداد بنانا۔ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں مارا جا سکتا ہے، اس طرح یتیم کو بھی دین اور تہذیب اور شائستگی سکھانے کے سلسلے میں مارا جا سکتا ہے۔ بلا وجہ بات بات پر بچوں کی پٹائی کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور یتیم کو مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔